آپ جو ہے وہ اسمبلی میں بڑی شعلہ بیانی کے حوالے سے مشہور ہیں. ہند میں اپوزیشن کا کردار اس لیے آسان ہے کہ یہاں پہ ایشوز بہت زیادہ ہیں. کافی عرصے سے اب آپ اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پر نہیں جاتے. وجہ کیا ہے؟ کراچی کے حالات کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ پیپلز پارٹی کیوں نہیں کرتی؟ پیپلز پارٹی میں کلیئرٹی موجود ہے کہ کراچی کو ڈیلیور نہیں کرنا. چیٹنگ کلچر کا الزام آپ لوگوں کے پر ڈل جاتا ہے, بدہ خوری کا الزام ڈال دیا جاتا ہے, گڑ کا ماوا کلچر پروموٹ کرنے کا الزام ڈال دیا جاتا ہے. سیاسی اس کے وہ کسی کو کچھ جواب نہیں ملتا تو آپ یہ تھے, آپ نے پتہ نہیں کیا کیا, آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جو ٹارگٹس تھے وہ اچیو ہو گئے؟ مسائل تو شاید وہ پائل اپ ہو کے اور بڑھ گئے. بالکل. لیٹس بی ویری فیئر نا. پیپلز پارٹی میں کوئی اچھائی بھی دکھتی ہے. مینیفیسٹو مجھے بہت پسند ہے. کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان متحد ہے؟ ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے اور وہ رہے گا. مصطفیٰ کمال صاحب آ گئے, انیس نعیم خانی صاحب آ گئے, وہ الگ سے جو ہے کارکنان لیا ہے, خالد محمود صدیقی صاحب جو ہے وہ ادھر چلے گئے. پارٹی کی لائن کو سبھی ٹو کرتے ہیں, تھے اور کرتے رہیں گے. ماضی میں ایک دوسرے کے مخالف بیان بھی دیے گئے ہیں. جب مرجر ہو رہا تھا یہ بات تو اسی وقت ہو گئی تھی نا. یا گورنر سے متحدہ قومی موومنٹ کے مجھے عجیب سی یہ بات لگتی ہے. وفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو ایک بار پھر مہاجر سیاست کی طرف آنا پڑے گا. نہیں جناب, ہم نے طے کر لیا, آج نہیں کیا, 97 میں کیا. مستقبل میں کوئی مرجر کا امکان ہے کہ آفاق صاحب بھی آپ کے پلیٹ فارم پر آ جائیں؟ کونسلر بھی نہیں آتا جناب ان کا تو. کبھی بھی وزیر اعلیٰ آنے کا امکان ہے آپ کا؟ کوئی بعید نہیں ہے جناب. مستقبل میں کسی ہیلو کا امکان ہے؟ بہت ساری چیزوں سے آگے نکل چکے ہیں. السلام علیکم. صحافت کے نئے پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان علی عابد. ناظرین, اپوزیشن کسی بھی ملک میں یا کسی بھی اسمبلی میں ایک شیڈو گورنمنٹ کا جو ہے وہ کام سر انجام دیتی ہے, اور حکومت سے زیادہ جو ہے وہ عوام کی نظریں اپوزیشن کی جانب ہوتی ہیں, کیونکہ عوامی جو مسائل ہیں وہ سب سے زیادہ اپوزیشن ہی حکومت کو بتاتی ہے. اور بنیادی طور پر اگر کہا جائے کہ عوام کا جو اصل چہرہ اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے یا پیش کرنا ہوتا ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے ہی کرنا ہوتا ہے. جو مسائل ہوتے ہیں وہ اپوزیشن بتاتی ہے. تو اگر ہم صوبہ سندھ کی بات کریں تو اس وقت اپوزیشن میں ایم کیو ایم ایک سب سے بڑی جماعت ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, اور اس کے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں, جن سے ہم کریں گے صاف بات. السلام علیکم علی بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک. اور یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر آپ نئے بنے ہیں, 2018 میں سیاست میں آئے, یہ ایک دم کیسے اپوزیشن لیڈری مل گئی؟ 2018 میں پہلی بار متحدہ قومی پاکستان نے ڈسٹرکٹ ویسٹ اورنگی ٹاؤن سے جو ہے مجھے نامنیٹ کیا تھا صوبائی اسمبلی کے سیٹ پر, اور 2018 سے لے کے 22 تک جو ہے وہ میری ذمہ داری ایک رکن اسمبلی کے طور پہ تھی. صحیح. اور 2022 میں پھر پارٹی نے جب ہمارے جو پارلیمانی لیڈر تھے کنور نوید مرحوم اللہ مغفرت کرے ان کی طبیعت جب ناساز ہوئی تھی, تو اس زمانے میں متحدہ قوم پاکستان نے پہلی بار کسی بھی اسمبلی میں پاکستان میں ہوا تھا کہ خاتون کو پارلیمانی لیڈر اس زمانے میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ان کو نامنیٹ کیا تھا, اور ان کے ساتھ ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر جو ہے وہ مجھے بنا دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی فارمیشن ہوتی ہے, اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کی فارمیشن سے پہلے جو ہے چونکہ نمبر جو ہیں وہ پھر ہم میجورٹی میں آ گئے تھے اینڈ میں, تو اس زمانے میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ایک خاتون کو جو ہے وہ کسی صوبے میں کسی بھی اسمبلی میں پہلی بار ہوا تھا کہ ایک خاتون کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا تھا. اسی زمانے میں مجھے پھر یہ ذمہ داری مل گئی تھی کہ میں اپنی جماعت کا پارلیمانی لیڈر تھا سندھ اسمبلی. صحیح. 2024 کے الیکشن میں دوبارہ اسی جگہ سے, اسی علاقے سے جو ہے مجھے دوبارہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے یہ اپارچونیٹی دی کہ میں صوبائی اسمبلی کا رکن بنوں. اور اس دفعہ چونکہ ہمارے پاس نمبرز ایک بہتر انداز سے کمپیریٹیولی لاسٹ الیکشن سے ہمارے پاس زیادہ اچھے نمبر سے, ہم زیادہ اچھے انداز سے جو ہے وہ اس شہر میں ہم نے اپنی پوزیشن ریکلیم کی تھی. تو ان 36 اراکین میں سے پھر قرہ میرے نام کا نکلا, اور متحدہ قوم نے پاکستان کے چیئرمین اور پھر جتنے بھی ہماری رابطہ کمیٹی مرکزی کابینہ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہوں وہ صوبے میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ. یہ نصیب کا کھیل تھا یا کسی کی سفارش تھی؟ میں تو یہ بات کہہ چکا ہوں. نہیں جناب, بالکل پارٹی نے جو ہے وہ بہتر سمجھا ہوگا یقینی طور پہ, تبھی مجھے نامنیٹ کیا. اور میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو 2018 میں ہی, اتفاق سے میں پاکستان بھی 2018 میں ہی آیا تھا, اوبویسلی بس سلسلہ روزگار میں ملک سے باہر ہوتا تھا.
اور نہیں جی کوئی پرچی ورچی نہیں, میرٹ پہ ہوتا ہے ساری چیزیں. ایم کیو ایم میں آپ تو کو شوق تھا سیاست میں آنے کا یا کسی نے کہا کہ بھائی سیاست میں آ جاؤ, یہ انسسٹ کیا؟ بڑا زبردست آپ کا سوال ہے. اور نہیں, میں پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہوں, اور میں نے 10 سال انڈسٹری میں دی تھی, 4 سال لگ بھگ یہاں کام کیا تھا آفٹر گریجویشن 2008 میں. اور زمانے طالب علمی میں یقینی طور پہ اے پی ایم ایس او سے میرا تعلق رہا تھا. سر سید یونیورسٹی کا میں اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک. اور پھر 2008 سے لے کے 18 تک 4 سال اس پاکستان میں, اور پھر 6 سال جو ہے وہ ملک سے باہر میں نے جو ہے وہ نوکری کی. 18 میں جب میں آیا تھا چھٹیوں پہ تو مجھے یہ اپارچونیٹی ملی. اسی زمانے میں الیکشن کا دورہ تھا. صحیح. اور آپ کو پتہ ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں جو ایک روایت رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ جی میرٹ پہ ایم کیو ایم کا بہتر چہرہ پیش کر سکتے ہیں, لوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں, ان کو جو ہے اپارچونیٹی دیتی ہے. تو اس روایت کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے 2018 میں بھی قائم رکھا, اور لگ بھگ 21 اراکین ہمارے تھے 18 کی اسمبلی میں. اور اس میں سے میجر چنک جو تھا وہ یوتھ کا تھا, وہ ینگ تھے. میں 31 سال کی عمر میں پہلی بار جو ہے وہ صوبائی اسمبلی سندھ کا میں ممبر بنا تھا. اور پھر یہ کنٹینیوشن کے ساتھ آج میرا اس اسمبلی میں بھی 1 سال تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے, 7واں سال ہے میرا. آپ جو ہے وہ اسمبلی میں بڑی شعلہ بیانی کے حوالے سے مشہور ہیں. اپوزیشن لیڈری کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ ویل وین اٹ کمس ٹو پروونس آف سندھ, تو میں آپ کو بتاؤں کمپیریٹیولی یہاں صورتحال بڑی آسان ہے اپوزیشن کے لیے. اچھا, میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ حکومت صحیح نہیں کام کرتی, کیونکہ یہاں پہ بیڈ گورننس کی اتنی اعلیٰ ترین مثالیں موجود ہیں نا اس صوبے میں, کہ یہاں پہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے لیے ورک کرنا یا کوئی ایشو ہائی لائٹ کرنا ہے. الحمدللہ یہاں پہ بیسک نیسیسری, مطلب انفارچونیٹ ہے میں یہ بات, بٹ بینگ اپوزیشن لیڈر میرے لیے اس بات کی آسانی ہے کہ یہاں پہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف جو کہ پروونشل کیپٹل ہے اس میں پرووائڈ نہیں کی گئی ہے. تو چھوڑ دیں میں کسی گاؤں گوٹ اور کشمور اور بدین کے آخری دمبالو ڈسٹرکٹ کا میں کیا حوالہ دوں آپ کو. یہاں پر تو صورتحال اس شہر میں پروونشل کیپٹل کی اتنی بری ہے کہ یہاں پانی پینے کا میسر نہیں ہے, بالکل بیسک انفراسٹرکچر خراب ہو چکا ہے. الحمدللہ 17 سال کی گورنمنٹ مطلق العنان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود ان کے سارے وعدے دعوے بڑے بڑے اشتہارات جو لاکھوں کروڑوں روپے لے کے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں وہ سارے ایک جگہ رکھ دیجئے, اور میرا ایک اسٹیٹمنٹ ایک جگہ رکھ دیجئے کہ اس 17 سالوں میں اس پروونشل کیپٹل میں کوئی ایک قطرہ پانی پینے کا اس سسٹم میں انجیکٹ نہیں کیا ہے پیپلز پارٹی نے. ان کی ساری سو کالڈ کارکردگی پہ پانی پھیر دیتا ہے جناب. صحیح. یہی بات ان کو یاد دلاتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے کمپیریٹیولی سندھ میں اپوزیشن کا کردار اس لیے آسان ہے کہ یہاں پہ ایشوز بہت زیادہ ہیں. اچھا, بائی لا جو ہے وہ 650 ملین گیلن پانی روز کا دینا چاہیے کراچی کو, اور ملتا 400 سے 450 ملین ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ پیپلز پارٹی کی نااہلی ہے, پانی کی کمی ہے, کیا وجہ ہے؟ ویل میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں, 1200 کیوسک پر ڈے ہے, تو وہ لگ بھگ 1100 ایم جی ڈی جو ہے وہ پر ڈے ہے. کتنا ملتا ہے جناب؟ 550 ملتا ہے. 550 جب ٹریول کرتا ہے 100 کلومیٹر تو اس میں جو ہے وہ لیکیجز آ جاتی ہیں, اس میں انٹینشن چوریاں آ جاتی ہیں, کنڈے جسے ہم کہتے ہیں, ہم کراچی والے کنڈے لگ جاتے ہیں اس میں, تو آپ کا 100 ایم جی ڈی جو ہے وہ اسی سسٹم سے ڈرین ہو جاتا ہے. تو واٹ کراچیائٹس از گیٹنگ فرام کینجر جھیل از 450 ایم جی ڈی. پھر ادھر سے لگا لیجیے ہب ڈیم سے, جو کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کو سماؤ جو ہے وہاں سے فیڈ کیا جاتا ہے ڈسٹرکٹ ہب ڈیم سے, تو وہاں پہ کوئی 100 ایم جی ڈی پر ڈے آنا چاہیے پانی. وہاں سے بھی ہمیں 60 ایم جی ڈی اور 70 تک چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی ضرورت اس شہر کی آج سے 12 سال پہلے کی اسٹڈی کے مطابق 1200 ایم جی ڈی پر ڈے ہے, وہ ہمیں پوری نہیں مل رہی ہے. تو حکومتوں کو کام یہ ہے کہ اپنے ایسے وسائل یا ایسے پروجیکٹ اناؤنس کریں کہ جس سے لوگوں کو پانی میسر ہو سکے. بدقسمتی کے ساتھ جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کو بتایا 17 سال کی ان انٹرپٹڈ گورنمنٹ کے بعد کوئی ایک قطرہ پانی اس سسٹم میں انجیکٹ نہیں کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی. تو وجہ کیا ہے؟ سیاست کے امام کہلاتے ہیں آصف علی زرداری صاحب, پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے سیاست کے کھلاڑی ہیں وہ, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 17 سالوں سے مسلسل سندھ حکومت بھی ان کو مل رہی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ کراچی کے حالات کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ پیپلز پارٹی کیوں نہیں کرتی؟ آپ تو اپوزیشن لیڈر ہیں, اس بارے میں بات بھی کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویل اس میں مجھے جو پہلے میں سمجھتا تھا کہ نہیں جناب, اگر پرومپٹ آپ ٹائملی کوئی چیزیں ان کو بتا دیں, ہائی لائٹ کر دیں, عوام کے ایشوز کو اسمبلی میں بتلا دیں, تو شاید صورتحال بہتر ہو سکے, ان پہ کام کیا جا سکے. مگر یہ جو 5-6-7 سالوں کا جو میرا ایکسپیرینس ہے پارلیمانی, اس کے بعد میں اس کنکلوژن پہ آیا ہوں کہ دیکھیں ان میں کلیئرٹی موجود ہے.
پیپلز پارٹی میں کلیئرٹی موجود ہے کہ کراچی کو ڈیلیور نہیں کرنا, کراچی کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا, اسی لیے وہ یہ سارے کام آپ دیکھیں نا 17 سال اٹس ناٹ کوئی چھوٹا پیریڈ نہیں. حیدرآباد, سکر, خیرپور, لاڑکانہ, سب جگہ پہ یہ صورت حال تو پھر یہ تو بناتے ہیں. دیکھیں یہاں پرابلم کیا ہے کہ وہ دیہی علاقوں میں دیہی علاقوں سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ میجورٹی لے کر آتی ہے. آج اس اسمبلی کی میں بتا دوں کمپوزیشن, تو دیہی سندھ کی میجورٹی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. وین اٹ کمز ٹو اربن سینٹرز آف سندھ, شہری سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. ان میں کلیئرٹی موجود ہے کہ ان کو کام نہیں کرنا. اچھا میں پھر یہاں رک جاتا ہوں, کیونکہ میں جب دیہی سندھ کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں صورتحال ایسی ہے کہ کوئی, میں ابھی پچھلے اسمبلی میں بھی میں نے بات فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی تھی کہ اتنے سارے بجٹنگ ہوتی ہے, پیسے رکھے جاتے ہیں پینے کے پانی پہ, پینے کے صاف پانی کی اسکیم پہ, بہت سارے آپ دیکھیں گے بجٹ میں گو تھرو کریں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گے. پیپلز پارٹی 17 سال کے اقتدار کے بعد یہ کلیم نہیں کر سکتی ہے کوئی ایک یوسی میں کہ وہاں پہ حکومت جو ہے وہ پینے کا صاف پانی مہیا کرتی ہے. یہ ہے تو پھر بھی کنزیکٹو حکومت کیسے مل جاتی ہے؟ ہاں یہ بڑا زبردست سوال ہے. 2013 83, 2018 100, 2024 117. صحیح. دیکھیں جناب بات بڑی سمپل سی ہے کہ جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہے نا ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا. کہ اسلام آباد والوں کو, جی سبھی کو یا پڑوسی, جی جڑواں شہر کہہ لیجیے, کوئی ایشو نہیں ہے, جڑواں شہر کہہ لیجیے, کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہاں کی عوام اور ان کے جو مسائل ہیں وہ ان کے لیے ریاست اور حکومت ارریلیونسی نہیں بنائے اپنے آپ, مطلب وہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں جب آپ کراچی کے مسائل کی بات کرتے ہیں یا سندھ کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو کہیں ارریلیونسی نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ ہے میرے لیے الارمنگ صورتحال. اچھا کیوں ہو جاتی ہے یہ بھائی؟ آپ دیکھیں نا یہاں پہ کیا, میں نے تو آپ کو ایک نمبر بتایا نا کہ کیا سندھ میں کراچی میں پینے کا پانی میسر ہے؟ آپ بولیں گے نہیں ہے جناب یہ پروونشل کیپٹل ہے, سندھ کے ماتھے کا جھومر ہے ان کی ایکویشن کے مطابق, تو سندھ کے ماتھے کا جھومر. اب اس ماتھے کے جھومر اور دل اور گردہ پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں سندھ کا جو ہے وہ شہر کراچی, مگر سروس ڈیلیوری میں فارغ ہیں جناب. بیسک نیسیسٹیز آف لائف نہیں ہے. ٹرانسپورٹ کا نظام آپ کے سامنے ہے. بڑے سینئر وزیر ہیں ماشاء اللہ شرجیل انعام میمن صاحب, اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا ریڈ بس, پنک بس, یلو بس, یہ بس, وہ بس, پتہ نہیں کون کون سی بسیں کھول دی ہیں نا انہوں نے. اس شہر میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 15,000 بسز کی ضرورت ہے. بالکل 15,000 بسز کی ضرورت. اچھا میں نہیں کہہ رہا, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. خود شرجیل انعام میمن 3 جون 2023 چنچیاں چلتی تو ہیں شہر میں, خود 3 جون 2023 کی کیبنٹ کی میٹنگ میں کیبنٹ کو بریف کرتے ہیں, سی ایم کو بریف کرتے ہیں کہ جی اس شہر میں 15,000 بسوں کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی نے 17 سال کے اسٹریٹ اقتدار کے بعد 1700 بسیں نہیں دی ہیں اس شہر کے لیے. میں تو ابھی پورے سندھ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. پورے سندھ میں لگ بھگ 28 سے 30,000 بسز کی ضرورت ہوگی. آپ نے آج کی تاریخ تک جب میں آپ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو 400 بسیں موجود ہیں جناب. صحیح. اب اس 400 بسوں کو کلیم کرنا کہ جی ہم ٹرانسپورٹ میں کوئی انقلابی تبدیلی لا رہے ہیں, تو آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ان کو اقتدار کیوں مل جاتا ہے؟ تو دیکھیں وہ آپ کے سامنے ہے نا بلدیاتی انتخابات کی مثال 2022-23, بالکل کلیئر مثال ہے. جیری مینڈرنگ ہوتی ہے جناب. یہاں پہ حلقہ بندی اس انداز سے کی جاتی ہے کہ جہاں پہ ایکچوئل نمائندگی جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈسٹارٹ کر دیا جاتا ہے. ابھی تو آپ ایک بڑی آواز ہے نا, ایک بڑی پارٹی ہے نا, سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے سندھ کی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. آپ کی آواز نہیں سنی جاتی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے وہ کام کروا سکیں کراچی کے؟ ویل اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوگی. رہی بات آواز کی, تو ہر فورم پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان چاہے نیشنل اسمبلی ہو, ہمارے ساتھ تو ہمارے تو اراکین قومی اسمبلی کا یہ مسئلہ ہے بیچارے کہ وہ نیشنل لیول کی کیا پالیٹکس کریں, کیونکہ ان کو اپنے خود حلقے میں آنا ہوتا ہے. تو وہ قومی اسمبلی میں بھی بیٹھ کے لالو کھیت, لیاقت آباد, اورنگی ٹاؤن لائنز ایریا, صدر, سرجانی, ان سب علاقوں کے بیسک نیسیسٹیز پہ قومی اسمبلی میں بات کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ اصولی طور پہ صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں. یہ ہے بدقسمتی. اچھا ایم کیو ایم جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا, اس پہ کوشش کرنا کہ حکومت کو کنونس کریں کہ یہ والا کام کریں, ان کو پش کریں کہ یہ والا کام کریں. بدقسمتی کے ساتھ ایک ان اناؤنس سپورٹ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور یہ ہر جگہ جو پاکستان میں سیاسی وہ جو سیاسی تبدیلیاں جو ہو رہی ہوتی ہیں نا, اس میں پیپلز پارٹی کے پاس نمبرز ایسے موجود ہیں کہ وہ اس میں نہ چاہتے ہوئے ریلیونٹ بن جاتے ہیں اور مجبوری بن جاتے ہیں. تو آپ کا وہ والے سوال کا جواب مل جائے گا آپ
آپ کو کہ یہ کیوں ہر دفعہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا، آپ کے بارے میں یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ کافی عرصے سے اب آپ اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پر نہیں جاتے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا دل اچاٹ ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ دل اچاٹ والی بات نہیں ہے، بات بڑی اسٹریٹ اینڈ سمپل ہے. جن مسائل میں شہری سندھ بالخصوص شہر کراچی کے لوگ نبرد آزمائیں، ان مسائل کے حل کی بنیادی ذمہ داری مقامی حکومتوں کے لولا لنگڑا بلدیاتی نظام بھی موجود ہے. ہمارا تو بوائیکاٹ اسی بات پہ تھا کہ جناب یہ نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا، خدارا یہ ایک فراڈ نظام سندھ کے لوگوں پر امپوز نہ کریں. نہیں سنی گئی، ہم نے بوائیکاٹ کیا. اور آپ نے یہ دیکھا، اس پورے پاکستان نے دیکھا کہ شہر کراچی میں صرف 5% ووٹرز ٹرن آؤٹ پہ جو ہے لوگوں کو چیئرمین اور وائس چیئرمین، مطلب 400 اور 500 لوگوں ووٹس پہ جو ہے وہ لوگ چیئرمین اور وائس چیئرمین بن گئے ان علاقوں میں جہاں پہ 90 ہزار ووٹرز موجود تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کا اس نظام سے جو بلدیاتی نظام ہے اس پہ انہوں نے بگ نو کہا. جن مسائل سے میرے علاقے کے لوگ یا شہری سندھ یا شہر کراچی کی مختلف کانسٹیٹوئنسیز کے لوگ نبرد آزمائے، اس کی ڈائریکٹلی ان کو ریلیف پہنچانے کی ذمہ داری امیڈیٹلی جو ہے لوکل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کی. ان دونوں پہ وہ کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانا. صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ لوگ اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی بیڈ گورننس کی وجہ سے، ان کی بیڈ ایڈمنسٹریشن اور ایل مینجمنٹ کی وجہ سے لوگوں کا اس جمہوریت پر سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ٹھیک ہے، آپ نے نوحہ تو پڑھ لیا، لیکن آپ کا جو ووٹر ہے، آپ کا جو سپورٹر ہے، جس کانسٹیٹوئنسی سے آپ ایم پی ہیں یا ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی ایم این اے، سوال تو وہ آپ سے کرے گا. جی جناب بالکل کرے گا. اس کے لیے آپ سڑکوں پر پھر کیوں نہیں آتے؟ پھر جو ہے وہ کیوں ٹف ٹائم نہیں دیتے حکومت؟ میں آپ کو بڑا ایک چھوٹی سی ایک مثال دے دوں گا. اس شہر میں چونکہ ہمارا میجر اسٹیک ووٹ اینڈ سپورٹ جو ہے وہ شہری سندھ اور بالخصوص کراچی اور حیدرآباد سے ہمیں اس دفعہ جو ہے نمائندگی ملی ہے. ابھی میں بالکل ریسنٹ اگزامپل دے دیتا ہوں. اس انٹر بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں. انٹر بورڈ کے ایگزامز میں پہلی بار، مطلب ہو تو رہا ہے کنٹینیوشن کے ساتھ 7-8 سالوں سے، مگر پہلی بار متحدہ قومی پاکستان نے اس ایشو کو اسمبلی میں ہائی لائٹ کیا، ٹیک اپ کیا، پارلیمان پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی. حال یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ میں کے ایگزامز میں کراچی کے جو بچے ہیں جو جنہوں نے ٹیسٹ دیے تھے وہ 34% اور 29% صرف پاس ہوتے ہیں پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ میں. اس ایشو کو ٹیک اپ کیا، کمیٹی بنوائی، کمیٹی نے ایک انکوائری کمیٹی دی، انکوائری کمیٹی نے اس پہ رپورٹ پیش کی. اس رپورٹ کی روشنی میں خود سردار شاہ اس کے ہیڈ تھے، میں نے اسمبلی میں اس ایشو کو ٹیک اپ کیا. الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ان کو جو ہے کمپنسیٹ کر کے، جب پتہ لگ گیا کہ جی واقعی ریگولیرٹیز ہوئی ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس زیادتی کو کمپنسیٹ کروایا متحدہ قومی پاکستان نے. یہ مسئلہ بچوں کے رزلٹ کے ساتھ آج سے نہیں ہو رہا، 6-7 سالوں سے ہو رہا ہے. اس ایشو کو چونکہ ہم پچھلی جو یہاں پہ اسمبلی تھی اس میں ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ اپوزیشن میں بھی تو نہیں تھے نا، پہلے پہ تو پی ٹی آئی تھی. یہ سارے ایشوز کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتی تھی شہر کراچی کے؟ بھائی 14 ایم این اے دے دیے گئے تھے آپ کو، 14 ایم این اے دے دیے گئے تھے، پتہ نہیں کتنے ایم پی اے دے دیے گئے تھے، آپ میجورٹی پارٹی تھے. اس شہر کے بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ مسئلہ ہو رہا تھا، کہاں سو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف یا ان کے نمائندے؟ ہم نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا، ہم نے اس ایشو کو حکومت کے آگے سامنے رکھا. اور میں تو یہ بات آن ایئر بھی کہہ سکتا ہوں کہ اپوزیشن میں پھر میں نے صرف ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی کی بڑی خواہش تھی کہ جی صرف ایم کیو ایم اور پی پی بیٹھ جاتے. میں نے کہا کہ نہیں جناب، پارلیمان میں موجود جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو آن بورڈ کیا جائے. تو جماعت اسلامی اس کمیٹی میں میری ریکویسٹ پہ بیٹھی، پی ٹی آئی اس کمیٹی میں میری ریکویسٹ پہ بھیجی، کیونکہ یہ کمیٹی کی فارمیشن ہی میرے بینگ اپوزیشن لیڈر میں نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. کہنے کا مقصد یہ جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ کیا اس شہر کے لوگ جو ان مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے حل کے لیے ایم کیو ایم کیا کرتی ہے؟ تو ایم کیو ایم یہ کام کرتی ہے. لیکن اس کا الٹیمیٹ حل کیا نکلا؟ آج بھی کراچی کی اگر اسٹوڈنٹ کی بات کروں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قومیت سے ہو، وہ اس وقت سفر ہی کر رہا ہے نا. آپ رزلٹ دیکھیں، انٹیریئر سندھ کا رزلٹ جو ہے وہ 90%، 85% آ رہا ہے. کراچی کے بچوں کا رزلٹ 40% آ رہا ہے. میڈیکل کالجز میں داخلہ نہیں مل پا رہا، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں مل پا رہا. ایک بہت اچھی بات کہہ دی گئی ہے، بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں رضا ہارون صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا. پہلے وہ آپ کی پارٹی میں ہوتے تھے، اب پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب مہاجر بچوں کو چاہیے کہ اپنا پرائیویٹ بزنس کیا کریں، جاب وہ بھول جائیں. ویل یہ تو ایک لیم سی بات ہے انہوں نے جو کہی. جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیمپرنگ ہوتی ہے. صحیح. یہ جو انکوائری کمیٹی کی رپورٹ ہے اور اس پر پارلیمنٹری کمیٹی کی جو فائنڈنگ، وہ جو ریکمنڈیشن تھی جو کیبنٹ کو دی گئیں، اور پھر کیبنٹ نے اس کو اپروو کر کے بچوں کو گریس مارکس دیے 20%، 15%، وہ اٹ سیلف ایک چارج شیٹ ہے ان بورڈز اینڈ یونیورسٹیز کے اگینسٹ.
میں نے ابھی نیکسٹ جو اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں دوبارہ اس ایشو کو ٹیک اپ کروں گا کہ یہ مسئلہ دیکھیں ابھی تو ہم نے ٹیمپرری سولوشن دے دیا نا اس سال کے بچوں کو, ابھی پھر 6 مئی سے ایگزام ہونے والے ہیں, پھر وہی جو ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں, نقل کلچر ہے, سینٹرز بیچ دیے جاتے ہیں, میٹرک بورڈ میں بھی ہے, انٹر بورڈ میں بھی ہے. یہاں پہ میٹرک اور انٹر بورڈ میں جتنے چیئرمینز ہیں اور کنٹرولرز ہیں جو پرومیننٹ پوسٹس ہیں, یہ ساری تو اسٹے پہ چلنی ہے جناب. اس تو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. قانون سازی حکومت ابھی کر رہی ہے. اچھا اس قانون سازی پہ بھی ہمیں اختلاف ہے, مگر چونکہ ان کے پاس میجورٹی تو وہ لے آئیں گے, تو اس کا لانگ ٹرم سولوشن کرنا ہوگا. اچھا یہ کرنے کی ذمہ دار لوگ ہیں کہ ذمہ داریاں ہیں کس کی؟ بھائی لیجسلیٹرز کی ہے نا. ہم وی آر آن اٹ. اور میں آپ کو بتاؤں جو صورتحال پچھلے 5-8 سالوں سے شہر کراچی کے بچوں کے ساتھ ہے, میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ ود ان اے اسپین آف 1 or 2 years یہ چیز سسٹینیبل ہو کے آگے یہ والا مسئلہ ختم ہو جائے گا. میں بڑا ہوپ فل ہوں اس حوالے سے. آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں, جماعت اسلامی آواز اٹھاتی ہے, دیگر اپوزیشن پارٹیز آواز اٹھاتی ہیں, تو پیپلز پارٹی کے لوگ تو سارا الزام آپ کی پارٹی پر ڈال دیتے ہیں. چیٹنگ کلچر کا الزام آپ لوگوں کے پر ڈل جاتا ہے, آپ لوگوں پر جو ہے وہ بھتہ خوری کا الزام ڈال دیا جاتا ہے, آپ لوگوں پر جو ہے وہ گڑ کا ماوا کلچر پروموٹ کرنے کا الزام ڈال دیا جاتا ہے. اس پر آپ کی پھر کیا رائے؟ ویل دیکھیں 22 اگست 2016 متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے وہ پالیسی شفٹ لیا. صحیح, عدم تصادم, وہ والا جملہ بولے نا جو آپ اکثر اوقات بولتے ہیں, عدم تصادم, عدم تشدد کی پالیسی کو کاربند رکھتے ہوئے ایم کیو ایم نے یہ طے کیا کہ ہم بنیادی ایشوز اپنے ووٹر اینڈ سپورٹر کے جو ہے وہ ہم اس کو عدم تصادم, عدم تشدد کی پالیسی کو کاربن رکھتے ہوئے کریں گے. اچھا یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ تو وہ سیاسی اس کے وہ کسی کو کچھ جواب نہیں ملتا تو آپ یہ تھے, آپ نے پتہ نہیں کیا کیا, آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا. بھائی نقل کلچر جیسے آپ نے ابھی آپ نے خود بتایا 17 سالوں سے تو آپ کے پاس ہے نا جناب, ختم کر. اچھا فار دا سیک آف دی آرگیومنٹ میں مان لیتا ہوں بات تھوڑی دیر کے لیے کہ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے یہ سارے اس کے جرائم ہیں, مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. 17 سالوں سے تو جناب آپ کے پاس اقتدار ہے, کون ان کو روک رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہ کریں اداروں کو؟ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہے. میں نے جیسے اپنے سٹارٹ میں بتایا ان میں بڑی کلیئرٹی موجود ہے, کلیئرٹی ان کے ہر ڈپارٹمنٹ, ہر ایشوز, ہر مسئلے پر جو شہری سندھ خاص کر کراچی سے ریلیٹڈ ہے اس پہ ان کو اتنی کلیئرٹی ہے کہ ان کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی کہ سسٹم خراب ہوتا ہے تو ہو, بچوں کے پیپرز خراب ہوتے ہوں تو ہو, انفراسٹرکچر خراب ہے تو ہو, ہمیں فرم رہنا ہے. اور فرم اسٹانس ان کا یہ ہے کہ کراچی کو ٹھیک نہیں کرنا, یہ ہے ان کا اسٹانس. اچھا یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم اے پی ایم 178 میں بنی, ایم کیو ایم 86 میں بنی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور آپ نے جس طرح نئے جنم کی بات کری وہ 2016 میں ہو گیا ایم کیو ایم پاکستان کا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جو ٹارگٹس تھے وہ اچیو ہو گئے, اور اگر ہوئے ہیں تو کتنے فیصد ہوئے ہیں؟ ویل جن مسائل کو لے کے متحدہ قومی پاکستان کا قیام عمل میں آیا گیا تھا, اور آج جن مسائل سے لوگ نبرد آزمائے تو وہ مسائل تو شاید وہ پائل اپ ہو کے اور بڑھ گئے. بالکل, اس چیز لیٹس بی ویری فیئر نا. جن ایشوز کے لیے دیکھیں نا, میں جس قوم سے تعلق میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, جب ایم کیو ایم بنی 86 میں تو اگر 84 جب ایم کیو ایم بنی 84 میں تو کراچی کی اسپیشل بات کر لیتے ہیں. سرکاری اگر افسران جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی تعداد اس وقت دیکھی جائے تو اردو اسپیکنگ 50-60% اپنا کوٹا رکھتا تھا. آج میرے خیال میں جا کے آپ شناختی کارڈ دیکھ لیں تو آپ کو اردو کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں ملتا, ملے گا ہی نہیں, کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں ملتا. دیکھیں نا میں نے آپ کو بڑا ون لائنر بتا دیا کہ جن مسائل جن کی وجہ سے قیام عمل میں آیا گیا تھا, آج کے مسائل کو اگر میں کمپیریٹیو انالیسس کروں تو شاید مسائل بڑھ گئے, اس سے زیادہ ہو گئے. اس چیز کو سمجھنا ہوگا. میں نے جیسے ایک بات اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے اور وہ چالاکیاں جو یہ کر رہے ہیں اور اتنے مضبوط ہو گئے ہیں 17 سالوں میں. بھئی حلقہ بندیوں پہ جیریمنڈنگ کرتے ہیں نا, افسران کی تعیناتی میں کیا 60-40 کا خیال رکھنا میری وش و ول کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے؟ نہیں جناب, لکھا ہوا ہے آپ نے, آپ کو کرنا ہے, میک شیور کرنا ہے کہ 60 اور 40 کا پروپورشن رہے. اب وہ جو 40 ہوتا ہے اس میں بھی جعلی ڈومیسائل بنا کے جو ہے وہ بھرتیاں کر دی جاتی ہیں. میں کسی نہ قوم کے خلاف ہوں نہ کسی ایتھنیسٹی کسی چیز کے خلاف نہیں ہوں. میں یہ بولتا ہوں کہ اس شہر کا جو ڈیو رائٹ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے, اس کے رائٹ کو اور بڑھانا چاہیے. آج صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ مجھے میرے کوٹے پہ کوٹا نہیں ملتا ہے. اس کی ذمہ دار حکمران جماعت جو ہے انہوں نے کمپوزیشن خراب کیا ہے. دیکھیں نا پچھلے 17 سال کے اقتدار میں انہوں نے 5 لاکھ سے زائد بھرتیاں کی ہیں. میں 2022 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. 2022 سے پہلے تک 5 لاکھ بھرتیاں کر چکے ہو جناب. اس 5 لاکھ میں کراچی کا ڈومیسائل رکھنے والے کتنے لوگوں کی جابز ہو گئی جناب؟ اچھا
اس میں بھی اگر آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں, بھائی ایم کیو ایم جو ہے وہ کورٹ میں گئی ہے, میں خود پٹیشنر ہوں خواجہ اظہار الحسن بھائی کے ساتھ, میں خود کو پٹیشنر ہوں, اور جعلی ڈومیسائل کا کیس ایشو ریز کس نے کیا, ٹیک اپ کس نے کیا, ایم کیو ایم نے کیا جناب. بہت ساری دعوے دار جماعتیں شہر میں بڑے بڑے بینرز لگاتے ہیں چندے زکوٰۃ کے, بہت سارے پیسے ان کے پاس, ہمارے پاس نہیں ہے, پہلے ہوا کرتے تھے اب نہیں ہے. ان کو ایشو سے کوئی لینے دینی نہیں. آج رات کو کوئی مسئلہ ہو صبح بینر مل جائے گا آپ کو, اتنے پیسے ماشاءاللہ سے ان کے پاس, لوگ دیتے ہیں ان کو زکوٰۃ فطرے کی مدد. تو لوگ اب آپ لوگوں کو چندہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے بتایا نا مسلمان ہو گئے. تو یہ صورتحال ہے جناب, یہ صورتحال ہے. دیکھیں ایشو کو صرف شور مچانا اور اس پہ ایک ایشو پہ جو مسئلہ ہے اس پہ پرومپٹ ایکشن کرتے ہوئے اس کو ایگزیکیوٹ کر کے اس کو ٹھیک کروانا. ایم کیو ایم نے جو موجود ہے, ایم کیو ایم میں وہ کوشش کری. آئی ول گیو یو ایگزامپل, سینسس کا ایشو, پورا کراچی کا ایک شہری جو کراچیائٹ ہے وہ جانتا ہے کہ شہر کی آبادی کبھی بھی ٹھیک کاؤنٹ نہیں ہوتی تھی, انڈر کاؤنٹ ہوتے تھے. ہر دفعہ یہ بات ہوتی تھی, ہر دفعہ ہماری جانب سے بھی یہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہو جاتا تھا اور اس کے بعد کہانی ختم, آپ اپنے گھر کو جاؤ, ہم اپنے گھر کو جائیں. اس دفعہ موجودہ ایم کیو ایم جو مضبوط ہے, متحرک ہے, منظم ہے, انہوں نے اس سینسس کے پیچھے لگی. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ سینسس 10 سال کی جگہ 5 سال میں ہوا, اور 5 سال میں بھی جب سینسس ڈیجیٹل سینسس ہوئے اس میں جو ہمیں نمبرز دے دیے گئے تھے سرکاری بابوؤں کی طرف سے وفاقی, وہ یہ دے دیے گئے تھے کہ جناب 2017 میں آپ کی آبادی 1,60,00,000 تھی, اب ہم نے ڈیجیٹل سینسس کیے. آپ تو غلط کلیم کرتے ہیں کہ آپ کی آبادی 1,60,000 ہے. جناب یہ دیکھیے 1,35,00,000 آپ کی آبادی ہے, ڈیٹس اٹ. آپ گھر جائیں جناب, آپ 8 اپریل 2023 کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, یہ اخبارات بتا رہے تھے کہ آپ کی آبادی کاؤنٹ ہو گئی ہے 1,35,00,000 پہ آپ کو لاک کر دیا گیا ہے. کون پیچھے لگا, کس نے ایکسٹینڈ کرایا, کس نے 29,000 ہائی رائز کو جو ہے انکارپوریٹ کروانے کے بعد آبادی جو ہے وہ 2,03,00,000 تک لے گئے. آج بھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم کی اچیومنٹ ہے, اس پہ بھی میں کم از کم اس بات پہ سیٹسفائی نہیں ہوں کہ کراچی کی آبادی 2,03,00,000 ہے. یہ کہیں سے بھی 3.5 کروڑ سے کم آبادی کا شہر نہیں ہے. بہت سارے پیمانے ہیں, ویٹ کنزمپشن, رائس کنزمپشن, دیگر چیزیں. یہ کریڈٹ ایم کیو ایم کو جاتا ہے جناب. ہم نے بینرز نہیں لگائے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہم حکومت میں تھے, ہم نے اس حکومت میں ہونے کے جو سہولت تھی اس کو سب سے زیادہ ایکسرسائز کرتے ہوئے کراچی کی عوام کی پہلی مرتبہ جو ہے وہ ٹھیک انداز سے کام کیا. اب یہ بتائیں, بینگ این اپوزیشن لیڈر آپ نے پیپلز پارٹی کا چھٹا تو سارا کھول دیا, کچھ اچھائی بھی دکھتی ہے, کوئی لیڈر بھی اچھا لگتا ہے؟ ویل بڑا مشکل سوال ہے, اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. نہیں دیکھیں, ذاتی طور پہ تو کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے, صحیح ہے. پیپلز پارٹی ایز اے جماعت ذاتی طور پہ تو سبھی کھانا ایک ساتھ کھا لیتے ہیں, اور یہ کلچر بھی ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا ایک سسٹم ہے کہ جی تم حکومت میں ہو, میں اپوزیشن میں ہوں, تو ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بھائی پارلیمنٹ میں تو سبھی ساتھ بیٹھتے ہیں یار. صحیح. یہ کلچر بھی ہم لوگوں نے وہ جو بدتمیزی کا کلچر, اور یہ پچھلے 10-12 سال کی انڈکشن ہے اس پاکستان کی سیاست میں, جب سے وہ فین کلب کو امپوز کیا گیا تھا نا اس پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد سے لے کر آج تک یہاں پہ دیکھیں پکڑیاں اچھالنا بہت آسان کام ہوتا ہے. صحیح ہے. کسی کی جو ہے وہ بیشنگ کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے. بھائی اگر اس شہر میں, اس صوبے میں کوئی مسئلہ ہے تو الٹیمیٹلی بینگ اپوزیشن لیڈر مجھے کس سے بات کرنی ہے, مجھے بتائیں. میں کیا وزیر اعظم پاکستان سے بات کروں گا یا آرمی چیف سے بات کروں گا؟ نہیں جناب, میں صوبے کے وزیر اعلیٰ سے بات کروں گا. اب اگر میں صوبے کے وزیر اعلیٰ سے بات کرتا ہوں تو بولتے دیکھیں تعلیم آ رہی بھی ہے. مطلب اور کون حل کرے گا مسئلے گلیوں کے, چوک کے, چوراہوں کے, پانی کے, سیوریج کے, انفراسٹرکچر کے, ٹرانسپورٹ کے, صحت کے, تعلیم کے؟ یہ سارے مسائل ڈائریکٹلی 18ویں ترمیم کے بعد اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا. لیکن آپ نے ابھی تک اس بات کا جواب نہیں دیا کہ کوئی شخصیت یا پیپلز پارٹی میں کوئی اچھائی بھی دکھتی ہے. ویل ان کا مینیفیسٹو اگر آپ اٹھا کے پڑھیں گے نا, میں نے پورے اپنے بجٹ کی تقریر روٹی کپڑا اور مکان ہے, اس مینیفیسٹو میں نا بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. عمل درآمد بہت دور دور تک نہیں نظر آتا ہوتے ہوئے, اور یہ بات تو میں نے فلور پہ مینیفیسٹو دکھا کے بلاول بھٹو صاحب کی جو تصویر لگی ہوئی ہے نا جس میں, وہ میں نے لہرا کے بتایا تھا کہ جناب آپ کا مینیفیسٹو بہت اچھا ہے, میں ایڈمٹ کرتا ہوں آن فلور آف دا ہاؤس. الحمدللہ اس پہ عمل درآمد آپ لوگ نہیں کرتے ہیں, وہ ایک الگ کہانی ہے. تو مینیفیسٹو مجھے بہت پسند ہے پاکستان مینیفیسٹو. چلیں اب پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایم کیو ایم سے آپ ایسوسیٹ ہیں, تو ایم کیو ایم سے متعلق تو آپ نے باتیں کر لیں. پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, ایکس وائی زی دیگر کی بات کر لیں. اگر میں ایڈمنسٹریٹولی بات کروں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے بعد آپ کو کون سی بہتر پارٹی لگتی ہے؟ ویل دیکھیں, جو میں کیا سمجھتا ہوں کیا نہیں سمجھتا, میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہاں میری اگر ذاتی رائے آپ مجھ سے پوچھیں گے تو یقینی طور پہ ایڈمنسٹریشن کی جو اچھی مثالیں موجود ہیں اس میں آپ کی لامحالہ نظر جو ہے وہ صوبہ پنجاب کی جانب جاتی ہے. شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو گو کہ ان کو امپاور کر دینا چاہیے تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو, انہوں نے نہیں کیا. مگر چاہے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ سندھ ہوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں, چاہے شہباز شریف ہوں یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو,
صرف 18 سے 22 والا ایک وزیر اعلیٰ ہٹا دیں, سب لوگوں نے اپنے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اس پروونشل کیپٹل کو اون کیا, بڑے شہروں کو اون کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا پنجاب میں کوئی ڈراسٹک تبدیلی آ چکی ہے جناب, مگر آپ اوور آل آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں شہر کراچی کا, پشاور کا, کوئٹہ کا, لاہور کا, تو آپ لامحالہ طور پہ لاہور کے بارے میں آپ بہتر رائے رکھیں گے کہ وہاں ایڈمنسٹریٹولی بہتر کام ہو رہا ہے, ادارے بہتر انداز سے کام کرتے ہیں, وہاں کرپشن کا جو رجحان ہے وہ کم ہے. آئی ایم ناٹ سینگ کہ ختم ہے, وہ تو ایک ایسا ناصور ہے, وہ آپ کو صرف پاکستان کی پوری دنیا میں ملتا ہے, مگر یہاں پر وین اٹ کمز ٹو صوبہ سندھ, یہاں پہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اگر کرپشن کرنی ہوتی ہے تو پروجیکٹ اناؤنس کر دیا جاتا ہے جناب. اچھا, آج کل ایک ایشو بہت زیادہ گرم ہے اور وہ خاص طور پر سندھ اور پنجاب کو لے کر اور سندھ اور وفاق کو لے کر ہے, اور وہ ہے کینال کا معاملہ. اس پر ایم کیو ایم کا کلیئر اپنا انسٹینس کیا ہے؟ ویل میں فلور آف دا ہاؤس جب یہ قرارداد کینالز کے اگینسٹ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی سندھ میں آئی تھی, اس وقت میں نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا اور بینگ اپوزیشن لیڈر میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنی جماعت کا پوائنٹ آف ویو اس فلور پہ بھی شیئر کیا تھا کہ دیکھیں جی, ایک کوئی بھی ایسا پروجیکٹ کہ جس میں چاروں صوبوں کا کنسنسس شامل نہیں ہو اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں کرنا چاہیے, ارادہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس فورم موجود ہے, سی سی آئی کا فورم ہے, ایکنک کا فورم ہے, اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا کنٹروورشل پروجیکٹ کہ جس میں کسی صوبے کو جو ہے وہ عدم اعتماد ہو, اس کو ایگزیکیوٹ یا اس کو اپروول نہیں ہونی چاہیے, پہلی چیز. اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ دیکھیں جو پانی کا ایشو ہے بڑا سینسٹیو ایشو ہے. ایک پانی کا وہ مسئلہ جو ہمارا بین الاقوامی ہے, جس میں بھارتی جارحیت آپ کے سامنے ہے, ایک شدت پسند, ایک مذہبی شدت پسند کو جو ہے انہوں نے دہائی بھر سے جو ہے وزیر اعظم بنا کے بٹھایا ہوا ہے. تو خود بھارتی شہریوں کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ان کے مائنڈ سیٹ کس انداز کا ہو رہا ہے, یہ کس طرح کے فنڈامنٹلسٹ ایک ایکسٹریمسٹ کو جو ہے آپ نے اس کو وزیر اعظم بنایا ہوا ہے. تو ایک مسئلہ پانی کا وہ ہے. دوسرا مسئلہ ارسا ایکٹ ہے ہمارا, واٹر ایکارڈ ہے جو 1991 کا ہے. اس میں سندھ کا ہمیشہ یہ کلیم رہا ہے اور ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ریالٹی رہی ہے کہ سندھ کو جو پروپورشنیٹ ربی اور خریف کے سیزن میں جو پانی ملنا چاہیے وہ کم مہیا ہوتا ہے. چونکہ ہم ڈیلٹا کے بالکل ہم ٹیل پر ہیں, تو آبویسلی کچھ ضروریات پانی کی سمندر میں بھی ایک پروپورشن جانا چاہیے جو کہ لکھا ہوا ہے اس ایکٹ میں. بدقسمتی کے ساتھ 1991 سے لے کر آج کی تاریخ تک حکومت کسی کی بھی ہو, چاہے بے نظیر صاحبہ کی ہو, چاہے زرداری صاحب کی ہو, چاہے نواز شریف صاحب کی ہو, چاہے شہباز شریف صاحب کی ہو, چاہے وہ فین کلب کے سربراہ جو ہے پی ٹی آئی کی ہو, ان سارے موقعوں پہ جو ہے وہ پانی کم ملا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسیکیور ہوتے ہیں سندھ کی عوام, خاص کر جب پانی کا مسئلہ آتا ہے. تو ایسا پروجیکٹ آپ اس وقت اناؤنس کر دیں. ٹیلی میٹری سسٹم پھر کیوں نہیں لگایا سندھ میں؟ ویل دیکھیں, لیک آف ٹرسٹ ہے سب سے امپورٹنٹ ایشو جو ہے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹیلی میٹری نظام ہو, سب کو پتا ہو کہ کتنا ڈسچارج ہے, کتنا فلو ہے, کتنا ان پٹ ہے, کتنا آؤٹ پٹ ہے. تھیوریٹیکلی بہت اچھی بات ہے, مگر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں ہمارے یہاں وہ چالاکیاں آ جاتی ہیں, اور لیک آف ٹرسٹ کی وجہ سے, چونکہ صوبے ایک صوبے کا دوسرے صوبے سے جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, لوگ صوبوں کو نہیں مانتے, کیونکہ ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے نا کہ 91 سے لے کے میں بتا رہا ہوں 2024 تک پانی کم دیا جا رہا ہے, تو کیسے ٹرسٹ کرے گا سندھ. اس بنیادی طور پہ ہمارا پارٹی کی پالیسی تھی, میں آج ابھی ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ سندھ کے ایک قطرے پانی پر بھی اگر کہیں سے ٹیمپرنگ ہوگی تو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہوگی. تو پھر یہ جتنے بھی ابھی معاملات ہوئے ہیں, قوم پرستوں نے احتجاج کیا, ریلیاں نکالیں, جلسے کیے, پھر پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہو گئی, اس نے بھی جو ہے وہ جلسے شروع کر دیے, لیکن ایم کیو ایم اس معاملے میں جلسے ولسے کرنے میں تو بالکل پیچھے رہی اور ریلیاں بھی نہیں نکالی. آن فلور آف دا ہاؤس ایم کیو ایم نے کینالز کے مسئلے کو ٹیک اپ کیا فلور پر, اسمبلی کا فلور سب سے بڑا ایوان ہے نا, سب سے بڑا ایوان ہے. تو کچھ جماعتوں نے وہ روڈ کے باہر رہ کے سندھ کے سپوت ہونے کا عملی مظاہرہ کیا. میں آپ بتاؤں بینگ اپوزیشن, میں حیدرآباد گیا, میں نے کینالز پہ بات کی, میں سکر گیا, میں نے کینالز پہ بات کی. میں تو جہاں جس شہر میں جا رہا ہوں سندھ کے, میں ہر جگہ کینال کے ایشو کو ٹیک اپ کر رہا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کل پیپلز پارٹی کا وفد جب ایم کیو ایم مرکز حیدرآباد آیا تھا تو خود ناصر شاہ صاحب نے بھی ایم کیو ایم کے جو ایفرٹس ہیں اس کو انڈورس کیا کہ کینال کے ایشو پر ایم کیو ایم نے سندھ کی عوام کے سینٹیمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ. کہیں آپ کو نہیں لگتا یہ کینال والا معاملہ بھی کہیں کالا باغ کی طرح جو ہے وہ متنازع نہ ہو جائے اور پھر؟ ویل مجھے اسمیل اسی چیز کی آ رہی ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں جب آپ لیک آف ٹرسٹ ہوتا ہے نا,
کوئی بھی اچھا کام اگر کرنا چاہتے ہیں آپ, تو میرا ماننا یہ ہے, ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس میں جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, ان کو اگر آن بورڈ لے لیا جائے گا تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. تو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر تو پیپلز پارٹی تھی نا, اور جولائی 2024 میں تو زرداری صاحب کی دستخط. میں اسی کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں. اس مسئلے کو بھی میں نے فلور پہ بھی ٹیک اپ کیا تھا کہ دیکھیں جی, صدر پاکستان کی جانب سے 6 کینال کی منظوری, یاد ہے آپ کو, اسی کا حوالہ دے رہے ہوں گے, 8 جولائی 2024. بالکل, میں کریکٹ کر دیتا ہوں, 8 جولائی 2024 کو میں نے وہ پریس ریلیز میں نے ایسے اٹھا کے قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی میں نے دکھائی تھی کہ جناب یہاں پہ وہ ہے, تھوڑا سا کنفیوژن ہے, کیونکہ میں اگر صوبائی پیپلز پارٹی دیکھتا ہوں تو وہ تو کینال کے مخالفت میں جو ہے وہ ماشاءاللہ قراردادیں پاس کر رہی ہے. ہم بھی سندھ کی عوام کے ساتھ ہیں, ہم اس کینال جو قرارداد ہیں اس کے حق میں بات کریں گے. بٹ صدر پاکستان صاحب جو ہیں وہ پریس ریلیز میں بولتے ہیں جی کینال پہ کام کرنے کی منظوری, تو کہیں نہ کہیں کنفیوژن موجود تھی. پیپلز پارٹی کی جانب سے زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن میں پھر اس کی مخالفت پہ بات کر دی. تو اس پوری صورتحال میں ساری جماعتیں بڑی کلیئر ہیں. جہاں کنفیوژن آ رہی ہے نا وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. تو پیپلز پارٹی کو اپنے تئیں اپنی پوزیشن خود کلیئر کرنی ہوگی اپنے ایفرٹ سے. کیوں نہیں کر رہا ہے پھر؟ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے ایز آف ٹوڈے, مجھے امید ہے سی سی آئی کی میٹنگ شاید جلد ہو جائے گی اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, بٹ مجھے آج کی تاریخ تک مجھے کنفیوژن ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی اس معاملے پر ایک پیج پہ نہیں ہے. یہ مجھے ڈاؤٹ ہے انٹرنلی. جی مجھے ڈاؤٹ ہے اس بات پہ, کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج بھی جب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفت و شنید کر رہا ہوں, پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائیے, اس پہ یہ پریس ریلیز آج بھی موجود ہے. بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے تو اس کی نیگیشن میں ایک اور پریس ریلیز جاری کر دیجیے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. اچھا, جتنے لوگ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کو دوبارہ بلا کے بول دیں بھائی کینال نہ کھپے, کہانی ختم ہو جائے گی جناب. ان ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن میں نا تھوڑا مجھے لگتا ہے, لیکن جو بلاول بول رہے ہیں وہ بھی تو زرداری صاحب کا ہی چہرہ ہے نا. ویل وہ بلاول صاحب جو ہے وہ صدر پاکستان نہیں ہے. اچھا, بلاول صاحب ایک ایم این اے, obviously چیئرمین ہے پارٹی کے, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ ایک اسٹیٹمنٹ باتھ روم کے اندر بیٹھ کے دے دیں, ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, آپ ایک اسٹیٹمنٹ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دے دیں, آپ ایک اسٹیٹمنٹ پریس میں دے دیں, مگر جہاں کوئی سرکاری میٹنگ ہو وہاں پہ جا کے اس کے حق میں بات کر لیں. صحیح, تو یہ کنفیوژن ہے نا کہیں نہ کہیں, تو اس کو کلیئر کرنا بھی پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے. چلیں وہ تو ان کی ذمہ داری ہوگی, آپ نے جو ہے وہ بال پیپلز پارٹی کے کورٹ میں ڈال دی. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ کینال والا معاملہ نہیں حل ہو پاتا, پانی کا مسئلہ پھر کیسے حل ہوگا؟ ویل اس پانی کے مسئلے پر دیکھیں سمجھنا ہوگا جو ورلڈ بیسٹ پریکٹس ہے نا اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہم شاید جس انداز سے ہمارا نہری زمانے پہلے کا ہے, بالکل ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ جہاں جہاں ضروریات تھیں اس کے مطابق ہم ٹھیک انداز سے کام نہیں کرتے. ہم ایسی قوم ہے جو زیادہ تر قدرتی وسائل پہ زیادہ ہم جو ہے ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. میں گیس کی مثال دے دوں, پوری دنیا میں کہیں بھی گیس جو ہے نا چولہا جلاؤ ایسے پیار سے نہیں آ جاتی ہے, وہاں پہ پراپر سلنڈر کا سسٹم ہے. جہاں جہاں نیچرل گیس اویلیبل ہے, جن کے پاس اسٹاک موجود ہے, پورا گلف کنٹریز آپ جا کے دیکھ لیں, اس کے باوجود وہاں پہ ایل پی جی کی تھوڑی جو آپ کو سلنڈر میں مل. پاکستان ایک انوکھا ملک ہے کہ جہاں پر سلنڈر پڑ جاتا ہے کہ لائن کے تھرو جو ہے لوگوں کو گیس مہیا کی جا رہی ہے. قدرتی ایک وہ ہے نا وسائل ہے, اس میں کمی آ رہی ہے, نیچرل ہے وہ کمی آ رہی ہے. تو ہمیں آلٹرنیٹس پہ جانا ہوگا اور ہمیں سسٹینیبل کام کرنا ہوگا. ہم نے سسٹینیبل کام آج تک نہیں کیا. صحیح, کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں, ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ کل کیا ہو سکتا ہے, کل کیا ہو گیا, تمام چیزیں ٹھیک ہے, پرسوں کی کل دیکھیں گے. بھائی ہمارے یہاں کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہوتی. لانگ ٹرم یہ جو پانی کا بھی مسئلہ ہے نا, اس کو بیٹھ کے ہمیں اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں ساتھ, اس ایشو کو ٹیک اپ ہمیں کر لینا چاہیے. واٹر مطلب پانی پہ تو جنگیں شروع ہوں گی بھائی. ابھی تو یہ جو اسکیسٹی ہو رہی ہے واٹر کی, اس میں ہم جو ہے وہ ویسے ہی کلائمیٹ افیکٹ میں ہم 10 ورنیبل جو ہمارے کنٹریز ہیں اس میں خود پاکستان بھی شامل ہے. تو ہمیں بڑا احتیاط سے بہت دیکھ بھال کر کے جو ہے اس پہ سیاست سے بالا ہو کے اس ایشو کو دیکھنا ہوگا. بدقسمتی کے ساتھ آج کی تاریخ تک تو نہیں بیٹھ سکے. اچھا, اب ذرا کچھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی اندرونی سیاست کی بات کر لیتے ہیں. میرا ایک سادہ سا سوال ہے, کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان متحد ہے؟ جی جناب, بالکل. اور یہ کنفیوژن کریٹ ان سیاسی مخالفین کی جانب سے کی جاتی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان شہری علاقے, خاص کر شہر کراچی, حیدرآباد کے ایشوز کو ٹیک اپ کرنے کے لیے آواز جو ہے وہ کم کر دی جائے, ختم کر دی جائے. وہ یہ ساری شرارتیں کرتے ہیں. آپ کے سامنے میں نے آپ کو مثال دے دی کہ ایک متحد, منظم اور مضبوط جو ہے متحدہ قومی پاکستان عوام کے ایشوز کو پریکٹیکلی کام کر رہی ہے, ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, اس کی وجہ سے ہم شاید اچھی مارکیٹنگ نہ کر سکتے ہوں. میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے شاید مارکیٹنگ جو ٹیکٹکس ہیں یا ٹولز ہیں وہ شاید ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. اس کے باوجود جو اصل ایشوز ہیں, جو کور ایشوز ہیں, جس سے شہری سندھ بالخصوص کراچی حیدرآباد کی عوام نبردازمہ ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان
ان سارے ایشوز کو نہ صرف ٹیک اپ کر رہی ہے، کوشش کرتی ہے حتی الامکان کہ ان ایشوز کے حل کے لیے قومی صوبائی یا وفاقی حکومتوں سے بات کی جائے، اور اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے اور وہ رہے گا پارٹی کے اندر، ہاں، بٹ جب جو پالیسی اور وہ ود ان آبویسلی میں کسی چیز کو جو ہے وہ میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوگا آپ سے، آپ لیکن یہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ایسا کیوں پھر پورٹری کیا جاتا ہے چینلوں پہ، پھر اس طریقے کی ریڈ ٹکرز کیوں چلتے ہیں کہ بھائی وہ مصطفیٰ کمال صاحب آ گئے، انیس قائم خانی صاحب آ گئے، وہ الگ سے جو ہے کارکنان لیا ہے، خالد محمود صدیقی صاحب جو ہے وہ ادھر چلے گئے، تو آپس میں ایسی کیوں پھر چیزیں پورٹری ہوتی ہیں؟ ویل میں اس صوبہ سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پوسٹ پہ میں بیٹھا ہوں، اور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہونا چاہیے، یہ تو بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا اختلاف رائے ہونا تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے، بٹ پارٹی کی پالیسی کو، پارٹی کی لائن کو سبھی ٹو کرتے ہیں، تھے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کسی کو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، ہاں اختلافات ہوتے ہیں، ہونے چاہیے بالکل، کسی کے پارٹی کا کسی کا ڈفرینٹ مین فیصلہ ساز اس وقت کون ہے؟ ویل چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہے وہ جس چیز کو انڈورس کریں گے پارٹی کو وہی چیز ان کے ساتھ ایک مرکزی ابھی ٹیمپرری بیس پہ ایک مرکزی کیبنٹ موجود ہے جن کی ذمہ داری ہے، پھر وہ آگے جا کے تنظیم سازی کریں گے اور ایک باقاعدہ جو رابطہ کمیٹی ہوتی ہے اس کی فارمیشن ہونی ہے۔ مرکزی کابینہ کا جو فیصلہ ہوگا، مرکزی کمیٹی کا جو فیصلہ ہوگا، اس کو جو ہے انڈورسمنٹ خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہے وہ کرتے ہیں اور وہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ایم کیو ایم کے اندر بہت سارے لیڈران ہیں، ماضی میں ایک دوسرے کے مخالف بیان بھی دیے گئے ہیں، وہ چیزیں سب سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں؟ ویل جب مرجر ہو رہا تھا یہ بات تو اسی وقت ہو گئی تھی نا۔ دیکھیں اختلاف رائے ہونے کے باوجود ہم سب کے جتنے بھی مسئلے تھے وہ بنیادی، ہم سب کے جو مسائل تھے وہ انہی کانسٹیٹوئنسی سے پرٹین کرتے تھے جہاں پہ ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ایک رائے عامہ تو تھی نا کہ جی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور آواز جو ہے وہ اب بڑھ گئی ہے، بالکل، تو وہ اس رائے کو یا وہ جو ایک پرسیپشن تھا اس کو ختم بھی تو کرنا تھا نا، تو کر لیا الحمدللہ۔ آج متحد، منظم اور جو ہے مضبوط متحدہ قومی پاکستان آپ کے سامنے، جو مختلف الخیال لوگ ہیں وہ سب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں آ گئے ہیں اور یک زبان ہو کے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور تنظیمی طور پہ بہتری لانے کی آبویسلی ری اسٹرکچرنگ کا عمل جو ہے وہ آبویسلی ایم کیو ایم میں ہم دوبارہ شروع کریں گے، تاکہ ہم بہتر انداز سے ایک جو پرانا ایک نظام تھا متحدہ قومی پاکستان کا، جو افیکٹیوٹی کے ساتھ علاقوں میں، لوکل محلے کی سطح پہ، علاقوں کی سطح پہ جو افیکٹیوٹی تھی، ہم اس کو ری گین کر کے اور ریکلیم کرنے کے انشاءاللہ در پر ہیں۔ گورنر شپ جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے کوٹے پہ ہے اس وقت، کیا گورنر سندھ متحدہ قومی موومنٹ کے؟ ویل مجھے عجیب سی یہ بات لگتی ہے جب یہ والی بات ہو جائے، جناب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے گورنر ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، تو جب فاروق ستار صاحب سے اختلاف ہوا تھا تو وہ تو میں نے بتایا نا، دیکھیں ہم سب جو ہے نا، ہم سب ہم کوئی بورن لیڈر نہیں ہے، یا ہم کوئی مروجہ سیاسی گھرانے سے ہم لوگوں کا، ہم ایم کیو والوں کو کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مواقع پہ جن حالات و واقعات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو ہو گئی ساری پچھلی باتیں۔ آج صورتحال آپ کے بالکل سامنے، ایک ایم کیو ایم کا گورنر ہے، ایم کیو ایم کا نامینیٹ کردہ گورنر ہے، قیادت ہے ایم کیو ایم کے مشترکہ ایک جو چیئرمین متحدہ قومی پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں، مصطفیٰ بھائی ہیں، فاروق بھائی ہیں، انیس بھائی ہیں، امین بھائی، اور جتنی مرکزی کابینہ کے ہمارے اراکین ہیں وہ سارے یکسوئی کے ساتھ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ شہروں کی بہتری کے لیے، اور ہمارے ساتھ جو یہاں پہ اب تو پاکستان میں دو ہی قومیں بچی ہیں نا، ایک ظالم قوم ہے، ایک مظلوم قوم ہے، تو مظلوم قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نمائندگی بھرپور انداز سے کر سکیں، چاہے وہ لسانی طور پہ اس کا تعلق اردو بولنے والا ہو، وہ سندھی ہو، وہ بلوچی ہو، وہ پٹھان ہو، وہ سرائکی ہو، وہ براوی ہو، گلگتی ہو، بلتی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی نمائندگی متحدہ قوم پاکستان کرتی ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو ایک بار پھر مہاجر سیاست کی طرف آنا پڑے گا، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ نہیں، میں بالکل بھی نہیں کروں گا ان کی بات سے اتفاق۔ میں نے آپ کو اسی سے پہلے آپ کو بتا دی نا، پاکستان میں صرف دو قومیں، ایک ظالم قوم ہے اور ایک مظلوم قوم ہے۔ صحیح، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ظالموں کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اب اس میں مزید آپ کو تفریق کرنا، یہ تو اٹ سیلف آپ نے مظلوم قوموں کے اندر بائیفرکیشن کرنے کی کوشش کری، تو میں ان کی رائے سے بصد احترام اختلاف کروں گا کہ نہیں جناب، ہم نے طے کر لیا، آج نہیں کیا، 97 میں کیا جناب۔ کیا مستقبل میں کوئی مرجر کا امکان ہے کہ آفاق صاحب بھی آپ کے پلیٹ فارم پر آ جائیں؟ یہ پیورلی جو ہے وہ آپ نے ایک تنظیمی سوال کر لیا ہے، اور یقینی طور پہ یہ تو اس کا فیصلہ چیئرمین اور مرکزی کابینہ کرے گی، مرکزی، لیکن پارٹی کے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ بات چیت ہوتی ہوگی۔ ویل میرا نہیں خیال ہے، دیکھیں ان کی اگر پولیٹیکل اہمیت ہوتی تو وہ آج سے الگ نہیں ہے، 1992 سے الگ ہے۔
काउंसलर भी नहीं आता जनाब उनका तो, लेकिन फिर काउंसलर भी नहीं 2001 से जेल में भी तो रहे हैं ये कर सकते मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तो काउंसलर भी नहीं आता भाई, उनके रुकने कौमी असम्बली हो, रुकने सूबाई असम्बली हो, फिर कहीं जाके इश्यूज पे बड़ा प्रिंसिपल स्टांस हो, बड़ा कन्फाइंड हो के वो एक प्रिसाइज हो के वो बातें कर रहे होते हैं. मुझे नहीं पता क्यों रेलेवेंट बनाया जा रहा है इन सारी चीज़ों को. नहीं जनाब, उनके सियासी हैसियत की मैं अगर देखें ना, फेयर, लेट्स बी फेयर ना, सियासी हैसियत कितनी है, कितने होते हैं ना भाई, किस जमात से हम इत्तेहाद करने जा रहे हैं तो उनके नंबर्स कितने हैं भाई, इतने इस जमात के इतने, JUI है, ANP है, दीगर जमातें, उनके नंबर्स पे बात होती है ना कि वो रेलेवेंसी होनी है नहीं होनी है. उनके पास एक काउंसलर नहीं है. मुस्तकबिल में किसी हेलो का इम्कान है? वेल बहुत सारी चीज़ों से आगे निकल चुके हैं. अच्छा, बहुत सारी चीज़ों से हेलो माजी हो गया. बहुत सारी चीज़ों से आगे निकल चुके हैं. मैं फिर दोबारा आपसे गुजारिश करूंगा और आपके तवज्जो से जो सामीन है उनसे गुजारिश करूंगा कि देखें ये सारे सवाल अगर बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि ज़रूरी थे, तो ये 9-10 साल निकल गए जनाब. चीज़ें अब सूरत हाल और मज़ीद आगे जाती जा रही है, ख़राब हो रही है. हमें अपना फोकस, वो दुश्मन बड़ा क्लैरिटी है, दुश्मन में बड़ी क्लैरिटी है. सियासी दुश्मन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई वैसे कोई दुश्मन नहीं है. जो हमारा जो सियासी मुखालफीन कह लेता हूँ, चले दुश्मन सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, जो सियासी मुखालफीन है ना, उनमें बड़ी क्लैरिटी मौजूद है. क्लैरिटी अगर मौजूद नहीं है ना, तो वो हम में या हमारे वोटर्स में नहीं है. पीपल्स पार्टी का वोटर में भी क्लैरिटी है, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर में भी क्लैरिटी है, पीपल्स पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं, जो मिनिस्टर बन जाते हैं, जो वज़ीर आला बन जाते हैं, उनमें भी बड़ी क्लैरिटी मौजूद है. क्लैरिटी नहीं मौजूद है तो वो आपके सामने मैंने आपको बता दिया कि इनमें नहीं. चलें यही बता दें, मुस्तकबिल में कभी भी वज़ीर आला आने का इम्कान है आपका? वेल देखें, पाकिस्तान में जो ये सिंध में ख़ास तौर पे जो कॉम्पोजिशन बनाई हुई है ना, तो वो अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध सेंसस, मुझे लगता है आप थोड़ी सी कोशिश काविश हुई कि जिसमें हमने रियल नंबर की तरफ जाने की कोशिश की सेंसस में MQM की जानिब से, तो उसमें 1 कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बली की सीटें जो है वो रूरल से उठ के अर्बन में आ गई. तो अगर ये रिलीजियसली ईमानदारी के साथ ये चीज़ें होती रही तो कोई वहीद नहीं है जनाब. नहीं तो फिर अगर आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है तो सिंधी वोटर को भी तो अपने साथ मिलाएं. मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने तो आपको डिवीजन बताया ना, रूरल सिंध और अर्बन सिंध का ना, यहाँ पर जो एक्चुअल नुमाइंदगी होनी चाहिए अर्बन सेंटर्स की आबादी के प्रोपोर्शनेट के अगेंस्ट, वो नहीं होती. उसमें जेरीमेंटरिंग होती है, ज़बरदस्ती की हल्का बंदियाँ जो है उसमें थोड़ा सा टेम्परिंग की जाती है. तो अगर रिलीजियसली ऑनेस्टी के साथ ये काम ठीक हो गया कि जिसमें प्रोपोर्शन ठीक हो जाए तो कोई वहीद नहीं है. बिल्कुल. इंटीरियर सिंध का वोटर क्यों आपके तरफ नहीं आता फिर? वेल इसमें बहुत सारी वजूहत है. देखिए मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो लिंग्विस्टिक एक लिबादा उड़ा के पेश कर दिया जाता है, जबकि हमने काफ़ी कोशिश की आपके अभी भी मैं आपको बताऊं कि माइनॉरिटी की सीट पे हमारे पास सिंधी MPs हैं, सिंधी स्पीकिंग MPs हैं. तो MQM ने तो कभी ये तफरीक नहीं रखी. अच्छा, हमने कभी तबर्रुक में भी ये काम नहीं किया. जैसे बड़ी सियासी आप देखें ना, आप सिंध की काबीना उठा के देख लें, आपको तबर्रुक में भी जो कोठे में भी जो वजीर मिलेंगे ना, तो वो उसमें भी आप वो इतनी कॉम्पोजिशन ठीक नहीं रहती, जबकि उसूली तौर पे होनी चाहिए. तो देखें ना, अभी उर्दू स्पीकिंग है. वेल अब मेयर अगर लड़काना से आ सकता तो वो भी आ जाता. नहीं जनाब, मैं आपको बुनियादी बात कर रहा हूँ कि वो तो ऑब्वियसली लोकल एक गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है ना, और उन्होंने जियाला एक मेयर जैसा तैसे भी वोटों से सही वो आ गया. बहरहाल काम तो उन्होंने भी नहीं किया. सिंधी तो आपकी भी अच्छी है ना, तो जलसे कर लिया कि नहीं सिंधी? वेल हाँ बिल्कुल, मैं आई कैन स्पीक अ बिट ऑफ सिंधी आल्सो, बट कोई यादगार वाकया हो सिंधी के हवाले से तो बता दें. वेल वाकयात तो बहुत सारे हैं. अच्छा. और अभी ऐसा हो कि 2 पीपल्स पार्टी के लीडरान बैठे हुए हो चुका है. CM साहब और नासिर शाह साहब जो है वो एक वक्त एक मौके पर बात कर रहे थे, तो वो सिंधी में गुफ्तगू शनीद जारी रखी हुई थी. तो मैं नासिर शाह साहब की शक्ल देख रहा था, मैं वो CM साहब समझ रहे थे कि शायद मुझे सिंधी समझ में नहीं आती. नासिर शाह साहब को पता था, नासिर शाह साहब को पता था कि मुझे सिंधी आती है, तो उस पर उन्होंने CM साहब को रोक के कहा था कि भाई आप इसके सामने उर्दू में ही बात कर लें, इसको सिंधी पूरी आती है, आप क्यों छुपा रहे हैं इससे ये बातें. तो बहरहाल ये सारी चीज़ें होती रहती हैं. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका आने का, और नाज़रीन आपका पॉडकास्ट देखने का शुक्रिया. कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.